اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کروں گی غزوہ احزاب کا واقعہ۔ تو غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے، ان کے پاس اس وقت ایک ہی چارہ تھا کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو، کچھ سرحدیں تھیں جہاں سے ایک ہی چارہ تھا کہ خندق کھود کر اپنا بچاؤ کرنا تھا۔ دن رات کی کوشش کے ساتھ یہ خندق کھود لی گئی کامیابی کے ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ کفار کے سامنے یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا اور بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ ان کفار میں ایک عمر بن عبد ود بھی تھا۔ عمر بن عبد ود کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 لوگوں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم لڑ سکتا تھا، اور اس میں اتنی جسمانی طاقت تھی کہ گھوڑے کو اٹھا سکتا تھا۔ اس ملعون کافر نے خندق کو کراس کر لیا اور وہ بار بار للکار رہا تھا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے پہ آئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے اجازت نہ دی۔ پھر جب اس نے بار بار کہا، تیسری بار کہا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مل گیا اور وہ اس کے مقابلے پر آئے۔ تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی میرے ہاتھ سے نہیں بچتا، اور 3 خواہشیں جو ہے نا وہ میں پوچھ لیتا ہوں۔ ایسا ہی ہمیشہ کیا تھا کہ جو اس کے مقابلے پہ آتا تھا یہ اس کو ختم کر دیتا تھا، اور اس سے 3 خواہشات ضرور پوچھتا تھا۔ تو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی جب دیکھا تو اس نے پہلے تو کہا کہ جب اسے پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب کے جو ہے بیٹے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ کے والد میرے دوست ہیں، میں آپ سے اس لیے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ آپ جو ہے نا جو ہے وہ، میں آپ سے جو ہے نا کہتا ہوں کہ آپ لڑیں۔ تو وہ جو 3 باتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں، تو اس نے پوچھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو 3 باتیں ہیں میری طرف سے یہ ہے کہ یا تو آپ مسلمان ہو جائیں، یا تو آپ جو ہے چلے جاؤ واپس، اور تیسرا یہ ہے کہ لڑائی کرو۔ تو وہ یہ بات سن کر جو ہے نا وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، نہ میں واپس جا سکتا ہوں۔ تیسری جو بات ہے تو ٹھیک ہے پھر ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا میں تو اسلام کے دشمن سے لڑنا پسند کرتا ہوں۔ اس بات پر دونوں میں مقابلہ شروع ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے وار بڑی کامیابی کے ساتھ روکے، اور پھر ایک ایسا زوردار جو ہے اس پر وار کیا کہ جو اس کے کندھے کو کاٹتا ہوا اس کے سینے تک آ گیا اور اس کا خاتمہ کیا۔ جیسے ہی عمر بن عبد ود کا خاتمہ ہوا تو یہ ایک بہت بڑی شکست تھی، اور کفار کے جو ہے پاؤں اکھڑ گئے، اور مسلمانوں کی فتح کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ بنا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا زبردست ان کا کارنامہ تھا۔ قرآن پاک کی جو ہم ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں اس کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں، طالوت بادشاہ کا، اور کس طرح سے ان کی فوج کا مقابلہ ہوا جالوت کی فوج سے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے تقریباً 313 کی ایک چھوٹی سی جماعت کو لاکھوں پر فتح دی۔ آیت نمبر 251۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بیک وقت اللہ نے بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی۔ حکمت اور علم و معرفت نبوت کی لازمی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، اور ان کو علم عطا فرمایا، جو سب سے بڑا اللہ کا تحفہ ہے، علم و حکمت۔ جس کو علم و حکمت عطا ہو گئی اس کو بہت بڑا خزانہ عطا ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دور نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ اگر کچھ لوگوں کو کسی بھی طریقے سے، بیماری سے، جنگ میں دور نہ کر دیتا، تو کچھ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت فسادی ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے اور ان کو جذبہ جہاد دیتا ہے، اور ان کے ذریعے کچھ برے لوگوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ آیت نمبر 252 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، یہ قرآن پاک، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر حقائق، اس کے تمام تر فیکٹس
جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ بالیقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کتاب لکھنی ہو تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی ہسٹری کی کتاب، تو آپ کو پورا ایک لٹریچر سروے کرنا پڑے گا، پھر آپ نے اس پہ ملٹیپل میٹیریل موجود ہو تو آپ کو سب پہ ایک کمانڈ چاہیے، اس میں سے پھر آپ نے فیکٹس نکالنے ہیں، تو ایک بڑا ایک لمبا یہ ہے، اور پھر وہ فیکٹس ایسے ہوں کہ جنہیں کوئی جھٹلا نہ سکے، تو ایک ایسا کام ہے جس کے لیے آپ کو بے شمار اسٹڈی چاہیے اور ٹائم چاہیے، جس میں آپ کا اس پہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے جو نبی ہیں، قرآن ان کا معجزہ ہے، وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اور اس کتاب میں وہ فیکٹس لکھے ہیں جنہیں کوئی جھٹلا ہی نہیں سکا، جنہیں آج تک نہ سائنس جھٹلا سکی، نہ اس وقت کا کوئی مذہب جھٹلا سکا۔ اس وقت نجاشی نے، جو کہ عیسائی تھا، حضرت جعفر طیار کے قرآن سنانے پر اسلام قبول کر لیا، اور وہ حکمران، وہ عیسائی جس کو اپنے مذہب سے بڑا لگاؤ تھا، اس نے کہا کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، وہ سب جو کچھ تمہارا قرآن جو بتا رہا ہے، اس میں ایک لکیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے حقائق جو ہے قرآن میں جس نے لکھ دیے، جو کہ امی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک جو ہے لکھواتے تھے، یاد کرواتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اس قرآن کا پڑھانا، اس کو یاد کروانا، اس کا لکھوانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک وہ یاد کروا دیتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے اپنے صحابہ کو یہ سب ڈکٹیٹ کرواتے تھے۔ تو قرآن پاک ایک اس لیے معجزہ ہے کہ یہ ایسے نبی پر اترا جو امی تھا، جو پڑھ لکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ایک ایسی کتاب وہ کیسے لکھ سکتا ہے جس کو آج تک لاجک کا کوئی اصول، تاریخ کا کوئی جو ہے نا سارا کا سارا علم اور اس وقت کے مذاہب جھٹلا نہیں سکے، بلکہ اسی بات پر جو ہے لوگ مسلمان ہوئے، اسی بات پر آج بھی تمام دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو لاجک کے کسی اصول کو نہیں جھٹلاتی، اس پہ پورا اترتی ہے، جو تاریخ کے کسی اصول کو نہیں جھٹلاتی، جو عقل کے کسی اصول کو نہیں جھٹلاتی۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو میتھمیٹکس کے کوئی اصول کو نہیں جھٹلاتی، یعنی اس پہ تو بھی ریسرچ ہوتی جا رہی ہے، ایسی ایسی چیزیں ہیں اور ایسے ایسے سائنٹیفک ایویڈنس ہیں اس کے اندر۔ تو یہ کوئی ایسی ہستی کیسے خود سے لکھ سکتی ہے جس کو جو پڑھنا ہی نہ جانتا ہو؟ تو یہ جو ہے یہ کلام ٹوٹل اللہ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام کس پہ نازل کرتا ہے؟ اپنے رسول پر، اور یہی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ بالیقین آپ رسول ہیں، کیونکہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے حقائق لکھوا دی ہیں۔ تو یہ حقائق لکھوا دی ہیں اور آپ رسول ہیں، اور قرآن پاک یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو کامل کر دیا، یہ آخری کلام ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں باقی پڑھیں گے، پارہ نمبر 3 شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔